بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہشام بن عبد الملک جو بنو امیہ کا 10واں اور مروان خاندان کا 7واں حکمران تھا، وہ ایک دفعہ حج کے لیے مکہ گیا۔ اس سال زائرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کثرت ازدحام کی وجہ سے واجبات کی انجام دہی اور بیت اللہ کی زیارت میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ حجر اسود کے قریب پہنچ کر بھی اسے بوسہ لینے کا موقع نہ مل سکا۔ اسی دوران حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نورانی چہرے اور عزت و احترام کے ساتھ داخل حرم ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اسی اثناء میں حجر اسود تک پہنچے تو عوام نے آپ کی خاطر راستہ چھوڑ دیا اور امام کے رعب و جلال اور ہیبت کی وجہ سے حجر اسود سے دور ہو گئے تاکہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لے سکیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہشام سخت برہم ہوا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ کسی شخص نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگ پلکیں بچھا رہے ہیں؟ ہشام نے عمدن جانتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وہیں پر دنیا عرب کا مشہور شاعر فرزق موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، اور فرزق نے قصیدے کی صورت آپ کا تعارف کرایا۔ اے ہشام، اگر تو ان کو نہیں پہچانتا تو مجھ سے سن۔ یہ وہ ہیں قرآن جن کے فضائل کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے دلیرانہ اقدام دیکھ کر شیروں کے دل کانپتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی جود و سخا پر ابر باراں کو بھی رشک آتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے نشان قدم مکہ پہچانتا ہے، انہیں خانہ کعبہ جانتا ہے، ان سے ساری دنیا واقف ہے، ساری مخلوق ان سے شناسا ہے، ان سے حرم آشنا ہے۔ اس خاندان کے فرد جو پوری روئے زمین کے لیے باعث زینت ہے، انہی لوگوں نے اپنے علم کی روشنی سے ہمارے لیے دین کی وضاحت فرمائی۔ یہ وہ ہیں جن کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں لوٹتا۔ یہ وہ ہیں کہ خالق کے کائنات نے ان کو بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، ان کے جسم پھول کی مانند تازہ اور نورانی بنائے ہیں۔ یہ فرزند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر تو انہیں نہیں جانتا تو سن، یہ فرزند خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث مقصد کربلا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 جمادی الاول 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں نواسۂ رسول کونین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ گرامی حضرت شہر بانو تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک ہیں، جو آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گزاری اور زہد و تقویٰ انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زین العابدین، سید الساجدین، عابد اور سجاد کے لقب سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عالم اہل سنت حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک اژدہے کی شکل میں آ گیا اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن آپ عبادت خداوندی میں انہماک سے مشغول رہے۔ شیطان آپ کو عبادت خداوندی سے ہٹانے میں ناکام رہا تاکہ وہ عاجز آ گیا۔ جب امام نے اپنی نماز مکمل کر لی تو تماچا مار کر شیطان کو دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی نے 3 بار صدا دی، انت زین العابدین، بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہی لقب مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا تو ان کے عہد گورنری میں 87 ہجری میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ جب اس کی مرمت کا سوال پیدا ہوا اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی مقدس ہستی کے ہاتھ سے اس کی ابتدا کی جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو سب پر ترجیح دی۔ کربلا کے دشت میں بھوک پیاس کی عظیم آزمائش برداشت کرنے والے حضرت امام
زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سینکڑوں غریب گھروں کی کفالت فرماتے تھے اور سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، جنہیں آپ معلوم نہ ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خورد و نوش رات کو کون دے جاتا ہے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ بوریاں پشت پر لاد کر گھروں میں روٹی اور آٹا وغیرہ پہنچاتے۔ جب امام شہید ہوئے تب انہیں پتہ چلا کہ کون انہیں غذا پہنچایا کرتا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اور انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والے ان کی کمر پر سیاہ نشانات دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کسی نے انہیں بتایا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر اہل مدینہ کے فقراء میں تقسیم کرتے تھے اور یہ انہی بوریوں کے نشانات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک تھے۔ آپ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر 20 مرتبہ حج کے لیے گئے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی اسے چھڑی سے نہ مارا۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک اور برگزیدہ ہیں، لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ چاہتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف سبقت لے جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت لے چکی ہیں۔ مروی ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کچھ ایسے افراد کے پاس سے ہوا جو آپ کی برائیاں کر رہے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رکے اور ان سے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خدا میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو آپ سے ایک شخص ملا جس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ موجود غلام اور چاہنے والے اس شخص پر غضبناک ہو گئے، تو آپ نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا ہمارا معاملہ تم پر زیادہ پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، کیا تمہاری کوئی ایسی حاجت ہے کہ جسے ہم پورا کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور اسے 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ شخص امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ رسولوں کی اولاد ہیں، خانوادہ نبوت کی عظیم ہستی اور فصاح عالم کے سردار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے بغیر کربلا کی داستان نامکمل ہے۔ بعد از شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود جس بے مثال جرأت و لازوال عزم و ثبات کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحفظ دین و شریعت کی تحریک کو سنبھالا دیا، وہ تاریخ انسانیت کا ناقابل فراموش باب ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیران کربلا کے ہمراہ ظالمین کے خلاف مؤثر ترین پرامن احتجاج عزاداری کی بنیاد رکھ کر ہر عہد کے مظلومین کو منزل کا راستہ بتلا دیا، اپنی دعاؤں اور مناجات کو جبر و تشدد کے سیاہ ترین دور میں تبلیغ کا ذریعہ بنایا، کوفہ و شام میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کیا اور مقصد شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں اجاگر کیا کہ ظلم و جبر کے ایوان میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند امام زین العابدین اور نواسی رسول حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد نہ ہوتی تو یزید اپنی طاقت اور پروپیگنڈے سے مقصد شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ظلم، جبر اور پابندیوں کے تاریک دور میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبیاء کے اصلاح، دعاؤں اور مناجات کے ذریعے
تبلیغ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن روحانی اقتدار پر آپ ہی کے پاس تھا۔ تخت و تاج والے ایسے سچائی کے مراکز کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 25 محرم الحرام 95 ہجری بمطابق 714 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، جس کے سبب آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ شہادت کے وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال کے تھے۔ آپ کے فرزند امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ مدینہ منورہ میں اپنے امّ بزرگوار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ علامہ ابن حجر اور علامہ ثبت ابن جوزی تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا وہ ولید بن عبد الملک ہے۔ ملا جامی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا ناکا قبر پر نالہ و فریاد کرتا ہوا 3 روز میں مر گیا۔